السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، رمضان المبارک کی اس تیسری رات میں تراویح کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تذکرے کے اس سلسلے میں آج ہم جس خوش نصیب صحابی کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کا نام قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کون سے صحابی ہیں؟ کون؟ زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ۔ آدمی اپنے باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، تو کوئی پوچھے تو یہ مت بتاؤ میرا نام فلاں ہے، باپ کے نام کے ساتھ بتائیں گے تو آپ پورے ہوتے ہیں۔ اسی لیے عربوں کے یہاں نسب کا بہت خیال کیا جاتا ہے، 10 20 25 پوچھتے ان کو یاد ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں 3 4 سے آگے نہیں بڑھ پاتے ہم لوگ۔ آدمی اپنے باپ اور خاندان سے پہچانا جاتا ہے، تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی بڑے پیارے صحابی ہیں، بڑے خوش نصیب صحابی ہیں، اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، عروج اور زوال کس طریقے سے آتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں ایک طرف جہاں یہ بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بعض دفعہ قید کا مرحلہ آتا ہے، وہیں یہ واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہماری زندگی میں آزادی کے مراحل بھی اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرتا ہے، اور کبھی کبھار ہمارے لیے قید آزادی سے بہتر ہوتی ہے۔ اس واقعے میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خوبصورت تذکرے میں انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں۔ ان کا نام زید بن حارثہ بن شرحبیل، یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ یمن میں ایک قبیلہ ہے بنو قزاعہ نام، سعودی عرب کے بغل میں ہے یمن، وہیں کے رہنے والے تھے۔ ایک قبیلہ ہے بنو قزاعہ، ان کے والد جیسا کہ حارثہ بن شرحبیل اپنے علاقے کے سردار تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 10 سال چھوٹے ہیں، عمر میں 10 سال چھوٹے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ایک مرتبہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ بھی چھوٹے ہیں تو یہ اپنے ماں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے نانی کے گھر جا رہے ہیں، تو جاتے ہوئے یا واپسی میں ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا۔ اب یہ ڈاکو کس قبیلے سے تھے الگ الگ لوگوں نے الگ الگ بات لکھی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا بنو تہامہ ایک علاقہ ہے، اسی علاقے کے تھے۔ وہاں سے ان لوگوں نے اس قافلے پر جس میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے ساتھ تھے حملہ کیا۔ ان لوگ، یہ عام بات تھی، راستے میں آنے جانے والے ڈاکو حملہ کر دیتے تھے۔ ہمارے اس ملک میں بھی ابھی آپ دیکھیں یہ لائٹ، یہ کرنٹ آنے سے پہلے کتنے واقعات اس طریقے ابھی بھی ہو جاتے ہیں۔ اب تو دھڑلے سے ہوتے ہیں، اب تو پوائنٹ پر ہوتے ہیں، تو اس طریقے کے واقعات پہلے سے ہوتے رہے، تو ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا تھا، دن دہاڑے ہوتا تھا، تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ اب حملے میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، وہاں سے ان لوگوں نے لیا اور لا کر کے عرب کا ایک بازار ہے مکے کے اندر، بعض لوگوں نے کہا سوق اوکاز میں، بہت بڑا بازار، مارکیٹ، جیسے آپ کے یہاں مارکیٹ ہے، وہاں بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی سوق اوکاز، اور بعض لوگوں نے کہا سوق عبید، دونوں میں سے کوئی مارکیٹ میں لا کر کے ان لوگوں نے بیچ دیا۔ خریدا کس نے؟ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا، کون ہے یہ؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان، تو انہوں نے خریدا اور خرید کر لا کر کے اپنی پھوپھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ ادھر تو یہ بک گئے، آزاد تھے، غلام ہو گئے،
ادھر کیا ہوا، ماں کو لوگوں نے نہیں پکڑا، ڈاکوؤں نے، تو ماں وہاں سے نکلی، اپنے علاقے میں گئی، گھر والوں کو بتایا، گھر میں کوہرام مچ گیا، ہمارا لاڈلا، ہمارا بیٹا، ہمارے گھر کا جو ہے سہارا کہاں چلا گیا، ڈاکو پکڑ کر لے کر چلے گئے، نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مس ہو گئے، گمشدہ، اب اپنے علاقے سے سمجھیے غائب، کچھ پتا نہیں۔ یہاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر یہ رہنے لگے، غلامی کے مرحلے میں پہنچ گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے زید بن حارثہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ جب حج کا موسم آیا تو آپ جانتے عرب کے لوگ حج بھی کیا کرتے تھے، وہ جیسا تیسا طریقہ تھا، ان کی نیکیوں، ان کی اچھائیوں میں سے ایک اچھائی تھی کہ وہ حج بھی کیا کرتے تھے جب حج کا موسم آتا تھا۔ تو الگ الگ علاقوں سے، دور دراز سے لوگ آتے تھے، یمن سے بھی کچھ لوگ آئے ایک بار، تو مکے میں حج کے اس موسم میں ان لوگوں نے زید بن حارثہ کو دیکھ لیا۔ اب جب زید بن حارثہ کو دیکھا تو پہچان گئے، یہ تو ہمارا بچہ ہے، یہ تو ہمارے علاقے کا ہے۔ تو بات چیت نہیں کیا، خالی دیکھا۔ ادھر سے یہ لوگ گئے، وہاں جا کر کے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو بتایا، باپ کو بتایا، تو وہاں سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارثہ اور چاچا کعب، یہ دونوں مکہ آئے تاکہ چل کر کے ہم اپنے بیٹے کو اپنے علاقے میں واپس لے آئے، جبکہ ہمیں رپورٹ مل گئی ہے کہ ہمارا بچہ مکہ میں رہتا۔ وہاں سے یہ لوگ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے کئی سالوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے آپ کے بلند اخلاق، آپ کے اونچے کردار کا انہوں نے مشاہدہ کر رکھا ہے۔ باپ اور چاچا پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ دیکھیے یہ بچہ ہمارا ہے، آپ اس بچے کو ہمارے حوالے کر دیجیے، ہم اپنے گھر لے جانا چاہتے۔ پتہ کیا اور پتہ چلا کہ یہاں ہے، تو آ کر کے بات چیت کیا، یہ بات رکھی اپنی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ آپ کا بچہ ہے، اگر یہ جانا چاہے، اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ قیمت بھی ہم ادا کریں گے، آپ جو مانگیے ہم دے دیں گے، لیکن اس بچے کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں اجازت دے رہا ہوں اگر یہ بچہ جانا چاہے آپ لوگوں کے ساتھ، حالانکہ بڑے ہو چکے ہیں، مطلب کتنے بڑے ہو چکے ہیں؟ کم از کم یہ سمجھیے 25 سے 30 سال کی عمر ہے، کم از کم 25 سے 30 سال کی عمر ہے۔ تو کہا کہ یہ جانا چاہے تو بلا معاوضہ، بلا قیمت کے آپ لوگ لے جا سکتے ہیں۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا چلو ہمارے ساتھ۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جانے سے انکار کر دیا، کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ کہا کہ تم آزادی کو، غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو، یعنی ہم لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ تم ہمارے گھر چلو، یہ جن کی تم غلامی کر رہے ہو، جن کے تم غلام ہو، یہ بھی تمہیں آزادی دے رہے ہیں کہ جانا چاہو تو چلے جاؤ، تم نہیں جا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 جملہ کہا۔ ایک جملہ تو یہ کہا کہ ابا جان میں اس بندے کے ساتھ غلامی کو آزادی پر ترجیح دوں گا، یعنی یہ بندہ جن کے پاس میں ہوں، جن کا غلام ہوں، یہ اتنے عظیم ہیں کہ ان کا غلام زندگی بھر بن کر میں رہوں، یہ مجھے منظور ہے، میں غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہا ہوں۔ دوسرا جملہ کیا کہا؟ انی قد رأیت من هذا الرجل شیئا ما انا بالذی اختار علیہ احدا ابدا، کہا کہ میں نے اس بندے کے اندر وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ میں کسی بھی قیمت پر کسی اور چیز کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی بھی چیز کو، یعنی مجھے کچھ بھی دے دیا جائے، لیکن اس بندے کے پاس مجھے جو کچھ بھی ملا ہے میں وہی لوں گا، وہی اختیار کروں گا، اور میں اسی کو اپنی زندگی کے اندر رکھوں گا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو میں لینے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا یہ بات سنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ بڑے خوش ہو گئے، ادھر باپ اور چاچا حیران ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور آپ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت خانہ کعبہ میں لے کر کے گئے اور سارے لوگوں کے درمیان اعلان کیا کہ لوگوں آج سے زید بن حارثہ، یہ زید، یہ لڑکا، آج سے یہ میرا بیٹا ہے،
میں اسے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دے رہا ہوں، اور آج سے یہ زید بن محمد ہے، میری وراثت میں یہ حصے دار ہوگا، میں مر گیا تو یہ میرا وارث ہوگا۔ یہ بات، یہ ساری چیزیں جب چاچا اور باپ نے دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور یہ سمجھ گئے کہ ہمارا بچہ کسی عام آدمی کے گھر نہیں ہے، مزید یہ کہ اس بندے نے ہمارے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، لہٰذا وہ لوگ راضی ہو گئے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ ادھر اب زید بن حارثہ کی زندگی میں انقلاب آتا ہے کہ اب زید، اچھا عربوں کے یہاں یہ رواج تھا کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو منہ بولا بیٹا ہو گیا، اس پر ابھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ نبی بنائے گئے، آپ رسول بن گئے۔ سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، پھر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ ہمارے مالک کو، آقا کو یا منہ بولے باپ کو نبوت اور رسالت مل گئی ہے، انہوں نے فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیا۔ اب اس سے پہلے بھی ساتھ دیتے رہے ہیں، لیکن اب نبی اور رسول بننے کے بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول بننے کے بعد سے لے کر کے اب ہر مرحلے میں، ہر قدم پر، ہر میدان میں زید بن حارثہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، ہر میدان پر۔ بطور خاص آپ طائف کا واقعہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر پر نکلے، مکے والوں نے آپ کی دعوت ماننے سے انکار کر، 10 سال گزر چکا، 10 سال گزرا، 10 سال میں آپ نے 3 سال گھاٹی کے اندر کا علاقہ کاٹا، ظلم و ستم آپ نے برداشت کیے ہیں، مکے والوں کی طرف سے گالیاں کھائی ہیں، لیکن جب آپ نے یہ دیکھا کہ مکے والے میری دعوت قبول نہیں کر رہے، اوپر سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی، ابو طالب کی وفات ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کا دور اور بڑھ گیا، تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے لیا، اور اس امید کے ساتھ کہ مکے والے میری بات نہیں مان رہے ہیں، تو یہاں سے 110 کلومیٹر کا علاقہ طائف ہے، چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ میری بات مان لیں۔ اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنے ساتھ رکھا وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 سال، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 40 سال۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف کے بدماشوں نے حملہ کیا، پتھر مارے، تو ان پتھروں کو نبی کے جسم مبارک سے بچانے کے لیے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طرف سے بچاؤ کر رہے تھے۔ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قربانی ہے، یہ محبت کا بدلہ ہے، احسان کا بدلہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے کہ میرے محبوب کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے، اس لیے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ شروع کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایک باغ میں ٹھہرے جو انگور کا باغ تھا، وہاں سے پھر آپ جب نکلے اور مکہ سے قریب آپ پہنچے تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ اللہ کے نبی آپ مکہ میں داخل کیسے ہوں گے، مکے والوں نے تو آپ کی انٹری بند کر دی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ، میں طائف کے واقعے میں نہیں جا رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا زید، جس اللہ نے ہمیں طائف والوں سے بچایا ہے، جس اللہ نے ہمارے پاس پہاڑ کا فرشتہ بھیج کر ہمارے لیے مدد کا راستہ ہموار کیا تھا، وہی اللہ مکہ میں داخل ہونے کے اسباب بھی پیدا کرے گا۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 لوگوں سے پہلے بات چیت کیا کہ پناہ دے دو، مکے میں آ جاؤ، اور لوگوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ مطعم بن عدی نے پناہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ چلیے آپ میری پناہ میں مکے کے اندر داخل ہو جائیں۔ اس طریقے سے اس سفر میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تسلی دیتے رہے، بچاتے رہے، اور آپ کے لیے مختلف چیزوں کا انتظام کرتے رہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ مکے کی زندگی میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے اپنی محبت کا کئی موقعوں پر اعلان کیا۔ ایک موقع تو وہ آیا نبی بنائے جانے سے پہلے جب کہا کہ زید میرا بیٹا ہے۔ دوسرا موقع آیا کہ جب زید بن حارثہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی قرار دے دیا۔ بھائی کس حساب سے؟ اسلامی بھائی چارہ، جو اسلامی بھائی چارہ مدینے میں جا کر کے مہاجرین اور انصار کے درمیان نبی نے قائم کیا تھا، وہ بھائی چارہ مکے میں حمزہ اور زید رضی اللہ عنہما کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا ہیں،
नबी के चचा हैं, उसके बावजूद चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैद से मोहब्बत थी, इसीलिए हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जैद से अपनी मोहब्बत का इजहार किया करते थे। मजीद ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महबूब बना रखा था, और जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर थे किस नाम से? हिब्बु रसूलिल्लाह के नाम से, कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब है। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु, ये टाइटल था उनका, हिब्बु रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब। एक मर्तबा क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जो कोई जन्नती औरत से शादी करना चाहता है वो उम्मे ऐमन से शादी कर ले। अब उम्मे ऐमन कौन है? हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की लौंडी थी उम्मे ऐमन। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटे थे ना, आपको याद होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफात हो गई, आप पैदा हुए, बड़े हुए, 6 साल की उम्र हुई तो आपकी माँ आमिना आपको लेकर के कहाँ गई थी? अपने मैके। वापस आ रही थी तो अबवा नामी मकाम पर बीमार हुई, वही वफात हो गई, उनकी तदफीन कर दी गई। तो उसके बाद इस सफर में उम्मे ऐमन आपके साथ थी। अब्दुल मुत्तलिब ने किफालत की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी चीजों की देख रेख किसने की? उम्मे ऐमन ने। उम्र में बड़ी है किससे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उम्र में बड़ी है किससे? ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला। ये बात आप याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी है उम्मे ऐमन, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हैं तब सारा देख रेख कौन कर रही है? उम्मे ऐमन। मतलब कि तकरीबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 से 10 साल की बड़ी, 8 से 10 साल की बड़ी है उम्मे ऐमन। इस हिसाब से ज़ैद बिन हारिसा से कितनी बड़ी हुई? 18 से 20 साल। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जो कोई जन्नती खातून से शादी करना चाहता है वो उम्मे ऐमन से निकाह कर ले। ये बात कहां कर रहे हैं आप? मक्के में। और मक्के में कौन लोग रहते हैं? चौधरी टाइप के लोग, पता आपको, नवाब टाइप के लोग, बड़े कबीले वाले, बड़े खानदान, अरब के लोग हैं। और उम्मे ऐमन कहां की है? हबशा की, काली, बिल्कुल सियाह सी, ब्लैक कलर की। और ज़ैद बिन हारिसा कहां के हैं? यमन। यमन कहां था? अरब में। वो भी अरबी है, गोरे चट्टे, बिल्कुल सफेद, खूबसूरत से, ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला। लेकिन नबी का ऐलान क्या आया कि जो कोई जन्नती खातून से शादी करना चाहता वो उम्मे ऐमन से निकाह कर ले। हालांकि दो बड़े जो है ऐब कह सकते हैं, बड़े ऐब उम्मे ऐमन के अंदर है। ऐब इस माने में नहीं कि वो कोई मतलब वाकई गलत चीज है। एक तो कलर सियाह है और दूसरा क्या है, उम्र में तकरीबन 18 से 20 साल की बड़ी है। 18 से 20 साल की बड़ी। और इस वक्त उम्र कितनी है? तकरीबन कितनी है? ये नबी, मेरा ख्याल है नबी बनाए जाने के आसपास की बात है। नबी जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए गए उसके थोड़े दिन बाद की बात है, जब 3-4 साल नबूवत का दौर, बल्कि ये कह सकते 5 साल नबूवत का दौर मुकम्मल हो गया। तो उस वक्त कितनी उम्र रही होगी? 55 से ऊपर। पता है आपको? 55 से ऊपर की उम्र हो गई, अधेड़ उम्र की हैं, बूढ़ी हो चुकी है तकरीबन, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं। तो इस ऐलान पर लब्बैक कौन कहता है? ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला। अब ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने निकाह कर लिया। ज़ैद बिन हारिसा ने निकाह किया तो इन दोनों के मिलाप से कौन पैदा हुआ जानते? उसामा बिन ज़ैद। इस उम्र में भी अल्लाह ने उनको औलाद दी। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला के उसामा बिन ज़ैद पैदा हुए, और यही उसामा। अब अच्छा, उसामा बिन ज़ैद जब पैदा हुए तो इनका कलर भी क्या था? किस पर गए थे? मां पर। और बाप कौन है? अरबी, ज़ैद बिन हारिसा, गोरे से, लेकिन ये चले गए मां पर। तो लोगों ने ऐब लगाना शुरू कर दिया। तो उस जमाने में नब्ज शनास लोग थे जो अंगूठा देख करके या पकड़ करके पहचान लेते। तो एक मर्तबा ज़ैद बिन हारिसा और उसामा बिन ज़ैद एक ही जगह एक साथ सो रहे थे। एक नब्ज शनास उधर से गुजरा तो उसने दोनों का पैर देख करके कहा ये तो कोई आपस में रिश्तेदार लगते हैं या बाप और बेटे लगते हैं। तो इस तरीके से बाद में लोगों की बातें बंद हो गई। बहरहाल, तो इस जोड़ी के जरिए अल्लाह ने ज़ैद बिन हारिसा, उम्मे ऐमन, उसामा बिन ज़ैद की जिंदगी में बड़ी बरकतें दी। मकाम क्या है उस पर आखिर में हम लोग बात करेंगे। फिर हिजरत की बारी आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके चले गए। आप मदीना पहुंचे, कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर आप ठहरे। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपनी फैमिली लेकर के, बेटे उसामा
اور बीवी उम्मे ऐमन को लेकर के मदीना पहुंच गए। जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे थे वहीं ये भी ठहर गए। जब आप मदीना पहुंचे, ये कुबा नामी इलाके में ठहरे थे, फिर आप जब मदीना गए, मदीने में आपने मस्जिद बनाई, मस्जिद के आसपास अपनी बीवियों के हुजरे बनाए, वहीं पास में आपने जैद बिन हारिसा के लिए भी एक कमरा बना दिया ताकि जैद बिन हारिसा वहां रह सके। इस तरीके से मदीने की जिंदगी शुरू हुई। अब मदीने की जिंदगी में जब पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कराया। यहां जैद बिन हारिसा को भाई बनाया गया, किसका? उसैद बिन हुजैर रदियल्लाहु ताला अन्हु। उसैद बिन हुजैर, अगर आप सीरत पढ़ें तो सीरत पढ़ने के दौरान आपको मिलेगा कि मदीने के जिन लोगों ने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल की, उनमें एक नाम उसैद बिन हुजैर का भी है, और ये सरदार भी है मदीने के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद बिन हारिसा को उनका भाई बना दिया। 2 हिजरी में जंगे बद्र हुई, तो जंगे बद्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे जैद बिन हारिसा, और जब फतेह मिली, कामयाब हुए, 313 के लश्कर ने 1000 को हरा दिया, तो फतेह की खुशखबरी लेकर के मदीना जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही पहुंचे थे। आपने जिम्मेदारी दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और निकाह कराया हजरत जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, किससे? ज़ैनब बिनते जहश से, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी ज़ात है, कजिन है। निकाह करवा दिया आपने। अब जब निकाह करवाया तो अब एक तो ये यमन के हैं और ज़ैनब किसकी हैं? कबीले कुरैश की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की है, आपकी फूफी की बेटी है। तो दोनों के दरमियान कबीले का, खानदान का बहुत बड़ा फर्क था, मिजाज का फर्क था। एक ये जो है मक्के की हैं और वो जो है यमन के इलाके के हैं। दोनों के मिजाज में, रहन सहन में बड़ा फर्क था। शादी तो हो गई, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। बिल आखिर क्या हुआ? दोनों के दरमियान तलाक की नौबत आ गई, तलाक हो गई। लेकिन बाज दफा कहते हैं कि परेशानी मुश्किल में भी खैर होता है अगर बंदा राजी हो तो। दोनों के दरमियान तलाक तो हो गई, लेकिन फिर अल्लाह ने ज़ैनब बिनते जहश का निकाह करवा दिया, किससे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसीलिए ज़ैनब बिनते जहश फख्र किया करती थी कि सारी औरतों का निकाह जमीन पर हुआ, मेरा निकाह आसमान पर हुआ। वज़व्वजनाकहा लिकई ला यकून अलल मुमिनीन। अल्लाह कहते हैं कि ऐ नबी, हमने उस औरत का निकाह आपसे करवा दिया, अल्लाह का हुक्म था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन में छुपाए बैठे थे कि ये ज़ैद मेरा बेटा, मुंह बोला बेटा। मक्के वालों के यहाँ दस्तूर ये चलता है कि मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी नहीं की जा सकती अगर तलाक हो जाए। यहाँ अल्लाह कह रहा है कि हमने आपकी शादी करवा दी है। वतुख्फी फी नफ्सिका मल्लाहु मुब्दी, आप छुपा रहे थे, अल्लाह जाहिर करना चाह रहा था। वतख्शन्नास, आप लोगों से डर रहे थे। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, जबकि अल्लाह इस लायक ज्यादा है कि उससे डरा जाए, उससे डरा जाए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, ऐलान हो गया। अब जब ऐलान हुआ तो मक्का वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को मतरून करना शुरू कर दिया, लान तान करना शुरू। ए आदमी अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया, बेटे की बीवी से निकाह कर लिया, इस तरह के जुमले उन लोगों ने कहना शुरू कर दिए कि माअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा लगा कोई गुनाह का काम कर लिया। अल्लाह ताला ने आयतें उतारी सूरतुल अहज़ाब की। पहले तो अल्लाह ताला ने कहा कि देखिए कि मुंह बोला बेटा ये सगे बेटे की तरह नहीं होता। वमा जअल अदइयाकुम अबनाअकुम, तुम जिसको अपना बेटा कह दो वो तुम्हारा बेटा नहीं बन जाता। ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये तो तुम्हारी अपनी मुंह की बात है। जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरी मुंह बोली बहन, मेरी कजिन बहन है। कोई कजिन बहन नहीं होती, वो सिर्फ एक रिश्ता है, वो सिर्फ एक रिश्ता है, कोई बहन नहीं होती। आप उसे कजिन कह लो लेकिन वो बहन नहीं है। आप ऐलान कर दो मुंह बोली बहन, कोई वो सगी बहन की तरह हो ही नहीं सकती। ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम। फिर अल्लाह ने उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, जो लोग जिनको तुमने मुंह बोला बेटा बना रखा है उनको अपना नाम मत दो, उनको उनके बाप के नाम के साथ पुकारो, यही अल्लाह के यहाँ इंसाफ वाली बात। अगर बाप का नाम नहीं पता है तो वो तुम्हारा दीनी भाई है, तुम उसे उसके नाम के साथ पुकारो, लेकिन उसके साथ अपना नाम मत लगाओ। आज भी यहाँ मसला है, कुछ लोग गोद ले लेते हैं, उसे अपना नाम दे देते हैं, ये दुरुस्त नहीं है, ये जायज। पहले तो गोद लेना सही नहीं है, गोद लेना भी सही नहीं है। आप
کسی کی کفالت کر سکتے ہیں، کسی غریب کے کام آ سکتے ہیں، کسی کے یہاں آپ پیسے بھیجوا سکتے ہیں، لیکن اسے اپنے گھر لا کر کے پالنا، بڑا کرنا، پھر پردے کے سارے احکامات لاگو ہوں گے، پردے کے سارے احکامات لاگو ہوں گے۔ وہ آپ سے پردہ کرے گی، آپ کو اس سے کرنا پڑے گا، گھر کے اندر جو لوگ ہیں ان سب کو پردہ، وہ سارے احکامات لاگو ہوں گے۔ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی کہ آپ کسی کو گود لیں، منہ بولا بیٹا بنا، ساری رسم کو پہلے تو اللہ نے ختم کیا۔ دوسرے اللہ تعالیٰ نے ایک اور رسم کو ختم کیا کہ جب یہ بیٹے جیسا نہیں ہے، سگے بیٹے جیسا نہیں ہے، تو اس کی بیوی سے اگر طلاق ہو جائے تو نکاح کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ نے ایک اعلان یہ بھی کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سنو تم کہتے ہو کہ زید نبی کے بیٹے ہیں، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں۔ اللہ نے اس طلاق کے ذریعے اور پھر نبی سے زینب بنت جحش کا نکاح کر کے ایک بہت پرانی رسم، پرانے رواج اور طریقے کو اللہ نے مکہ کے معاشرے سے اور مدینے کے معاشرے سے اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تو اس طلاق میں بھی خیر تھا جو زید بن حارثہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان پیش آیا۔ پھر یہ سلسلہ اور چلتا رہا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً ہر جنگ میں، ہر محاذ پر، ہر موڑ پر، ہر قدم پر ساتھ رہے۔ غزوہ موتا سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے سے کچھ مہینے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد کو مار دیا گیا، قاصد کو قتل کر دیا گیا۔ اس زمانے میں قاصد کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جنگ کا اعلان کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کا کمانڈر کس کو بنایا؟ زید بن حارثہ کو۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنایا اور کہا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر لشکر کے سپہ سالار اور کمانڈر ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں اپنی فوج کا سپہ سالار بنا لیں۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک طرف لشکر بھیج رہے تھے رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، وہیں دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بھی اعلان کر رہے تھے کہ زید، جعفر، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو شہید کر دیا جائے گا۔ گئے یہ لوگ۔ اب جب سامنے پتا چلا کہ رومی 1,00,000 کا لشکر ہے، 1,00,000 کا لشکر، اور ان کے بیک اپ میں 1,00,000 کا، یعنی گویا کہ 2,00,000 کے فوج سے سامنا کرنا ہے، اور ہماری فوج کتنی ہے؟ صرف 3,000۔ آپ 1,00,000 مانو سامنے والوں کو جو کہ میدان میں ہے، 1,00,000 کے سامنے 3,000 کی کیا حیثیت ہے؟ وہ بنا ہتھیار کے آ جائیں تو سب کو ختم کر دیں گے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے سپہ سالار تھے، انہوں نے شروع میں کہا کہ نہیں، ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ نبی کے پاس پیغام بھیجنا چاہیے کہ ہم کیا کریں، سامنے بہت بڑا لشکر ہے، لڑیں یا نہ لڑیں۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے تیسرے سپہ سالار تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں میسج نہیں بھیجنا چاہیے بلکہ ہمیں لڑنا چاہیے، کیونکہ ہماری ایک خواہش کیا ہے کہ ہمیں شہید کر دیا جائے، شہادت کے مقام پر فائز ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے وہ فضیلتیں، وہ ساری جو ہے فوائد، ساری خوبیاں بیان کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا لشکر لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ خلاصہ یہ کلام یہ ہے کہ لڑائی شروع ہوئی، جنگ کا آغاز ہوا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کا جھنڈا لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے، ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا، دوسرا ہاتھ، ان کی تفصیل جب ان کا نام آئے گا وہاں ذکر کریں گے۔ تیسرے سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا گرا ہوا، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل پہنچتے ہیں، پیغام دیتے ہیں کہ آپ کے تینوں سپہ سالار کو شہید کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، زید شہید کر دیے گئے، جعفر شہید کر دیے گئے، عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا، اور اب اسلامی لشکر کا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اٹھا لیا ہے، یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ ان کا بھی ہم تذکرہ کریں گے۔ میں اس کی تفصیل جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آئے گا تو کس طریقے سے ان کی پلاننگ تھی، کیسے 3,000 کے لشکر کو 1,00,000 کے لشکر سے بچایا، کیا انہوں نے ترتیب بنائی، کیسے کس طریقے سے ان کے ہاتھ سے کتنی تلوار، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ان کے تذکرے میں ہم کریں گے۔ بہرحال اس جنگ میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے
اور شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ اب ان کی فضیلت، ان کے مناقب، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ پہلی بات، یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اسی بنا پر بعض مؤرخین، بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے افضل صحابی کون ہے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ یہ بعض لوگوں کی بات ہے، وہ بالکل امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی وجہ میں بتاؤں آپ کو، کہتے ہیں کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو خلافت کے مسند پر کون بیٹھتا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ اسی آیت کی وجہ سے، کیونکہ قرآن میں ان کا نام آیا ہوا ہے، واحد صحابی، اس بنیاد پر۔ حالانکہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے، پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ تمام صحابہ میں، چاہے وہ اہل بیت کے ہوں یا اہل بیت کے باہر کے ہوں، ان سب میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پوری ترتیب ہے، اور وہ اپنی ترتیب جو ہے اس کی دوسری جگہ ہے۔ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت۔ دوسری فضیلت، حب رسول اللہ، میں نے کہا ٹائٹل ہے ان کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، اور ان کے بیٹے کا ٹائٹل ہے اسامہ بن زید کا حب رسول اللہ، رسول اللہ کے محبوب کے محبوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے محبوب۔ اسی لیے جب بھی کوئی بڑی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے لوگ کس کو بھیجتے تھے؟ یا تو زید کو یا تو اسامہ بن زید کو، کہ بھائی تم ہی دونوں بات کر سکتے ہو۔ وہ ایک اونچے گھرانے کی عورت نے چوری کی، آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو لوگوں نے اسامہ بن زید کو بھیج دیا کہ یہ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں اور یہ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے بات مان جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم سے پہلے کی امتیں اسی لیے ہلاک کر دی گئی کہ اگر کوئی بڑا چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، چھوٹا چوری کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ پھر آپ نے کہا، لو سرقت فاطمہ ابنۃ محمد لقطعت یدها، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ اور آگے دیکھتے ہیں، یہ لوگ ہیں یمن کے ہیں، ام ایمن حبشہ کی ہیں، زید بن حارثہ یمن کے ہیں۔ ان دونوں کے ملاپ سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے، پہلے مکہ میں رہے پھر مدینے میں آئے۔ پتہ ہے آپ کو، یہ تینوں گویا کی ماں باپ اور بیٹا الگ الگ قبیلے کے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت میں شامل کیا۔ یہ ان کا مقام، قریش قبیلے سے نہیں، ہاشمی قبیلے سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے نہیں، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو، ام ایمن کو اور اسامہ بن زید کو اپنے گھر والوں میں سے، اہل بیت میں سے شامل کیا۔ ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک واقعہ ہوا، اس واقعے کی تفصیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تذکرے میں ہم بیان کریں گے۔ تو عبداللہ بن عمر نے اعتراض کیا اپنے ابا پر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ آپ جو بیت المال سے وظیفہ دیتے ہیں وہ آپ اسامہ بن زید کو زیادہ کیوں دیتے ہیں؟ مجھے کم دیتے ہیں۔ آپ اسامہ کو زیادہ دے رہے ہیں، مجھے کم دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بڑا شاندار جملہ کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہو کان احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منک وان اباہ کان احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابیک۔ کہا، بیٹے اسامہ کو کیوں دیتا ہوں زیادہ؟ اس لیے کہ اسامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تم سے زیادہ محبوب تھا۔ یعنی اگر تم اور اسامہ ایک ساتھ نبی کے پاس کھڑے ہو جاؤ تو نبی کو زیادہ محبت اسامہ سے تھی، تمہارا نمبر بعد میں آتا ہے۔ اور صرف اسامہ نہیں، وَإِنَّ أَبَاهُ، اور اسامہ کا باپ یعنی زید بن حارثہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ محبوب تھے، من ابی کا، تمہارے باپ یعنی عمر سے۔ یہ جملہ ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے نکالا، حالانکہ ابو بکر کے بعد سب سے عظیم صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے اسامہ کا مقام تم جانتے نہیں ہو کہ اسامہ نبی کو تم سے زیادہ محبوب اور اسامہ کا باپ تمہارے باپ سے زیادہ نبی کے نزدیک محبوب تھا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے۔ اور اسی میں ایک آخری بات ہے کہ ہر سریے میں، سریہ سمجھتے، ایک تو غزوہ ہوتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے خود
اسے غزوہ کہتے ہیں، اور ایک سریہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی صحابی کو کمانڈر سپہ سالار بنا کر کے بھیجتے تھے. تو ہر سریے میں جس میں بھی اسامہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رہے اس کے سپہ سالار رہے، یعنی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے اس میں سپہ سالار کون ہوتا تھا؟ اور اسامہ زید بن حارثہ اس میں ہے تو سپہ سالار کمانڈر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جس کی مثال ہم نے غزوہ موتا کے حوالے سے بیان کی. اچھا، غزوہ موتا میں جب ان کو شہید کر دیا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں شہداء کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایک اور ٹیم، ایک اور لشکر تیار کیا تھا. کب؟ سن 10 ہجری میں. اپنی وفات سے کچھ دن پہلے، حج کے کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو اب کمانڈر بنا کر کے بھیجا. پہلے ان کے ابا کو کمانڈر بنا کر کے بھیجا تھا، وہ شہید ہو گئے. اب ابا کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر تیار کیا، یعنی زید بن حارثہ، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو کمانڈر بنا دیا. اسامہ کتنی عمر کے ہیں؟ 16 17 18 سال کے، بمشکل سے 16 17 18 سال کے ہیں اسامہ بن زید. تو بعض بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کا اعتراض آ گیا، ان کا اعتراض آگے ہوتا، انسانی فطرت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج جیسے تم اسامہ کے سپہ سالار بننے پر اعتراض کر رہے ہو، اس سے پہلے اسامہ کے باپ کو کمانڈر بنایا تھا غزوہ موتا میں، تو تم لوگوں میں سے بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ زید کو کمانڈر بنانے کی کیا ضرورت ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، لیکن یہ لشکر ابھی راستے میں تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے. بیماری کی خبر ملی، وہ لشکر وہیں ٹھہر گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اس دوران بیماری کے بعد وفات ہوئی. یہ لشکر واپس آیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. اس لشکر نے جنازے میں تدفین میں شرکت کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بنائے جانے کے بعد پھر سے اس لشکر کو روانہ کیا گیا اور یہ لشکر کامیابی کے ساتھ اور فتح کا جھنڈا گاڑ کر کے واپس مدینہ آیا. اس طریقے سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے واقعات، باتیں ختم ہوئی. میسج اور پیغام کیا ہے؟ نمبر 1، حالات کے بدل جانے سے گھبرانا نہیں چاہیے. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. زندگی میں بعض دفعہ مشکلات اس لیے آتی ہیں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ ترقی کی اور کامیابی کے اعلیٰ منزل پر پہنچا دے. حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، معیت، آپ کا ساتھ ہر رفاقت سے عظیم ہے. اسی لیے صحابہ جو نبی کے پاس آ گیا وہ نبی کا ہو کر رہ گیا. اسی لیے آج بھی ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان تعصب اور اپنے ذہن میں جو خرافات ہیں، پوری دنیا کا کوئی بھی بندہ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مجوسی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے، ملاقات نہیں کر رہا، اگر وہ سیرت پڑھ لے ایمانداری کے ساتھ، تعصب سے پاک ہو کر کے، اگر وہ نبی پر ایمان نہ لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ضرور بن جائے گا. یہ ایک جملہ ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہا وہ نبی کا محبوب ہو گیا، اس نے نبی کو اپنا محبوب بنا لیا. اور آخری بات کہ خاندانوں اور قبیلوں سے کچھ نہیں ہوتا. خاندان پر فخر کرنا، ہمارے ابا یہ تھے، ایسا بولنا، ہم فلاں ہیں، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، جنت ہماری ہے، ایسا ویسا، خاندان اور قبیلوں سے کچھ نہیں ہوتا. زید کہاں کے ہیں، ام ایمن کہاں کی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بھی قرار دیا اور کہا اہل بیت میں بھی شامل کیا. جنگ کا لشکر بھیج رہے ہیں تو کمانڈر بھی بنا رہے ہیں. خاندان قبیلوں سے انسان عظیم نہیں ہوتا. انسان اپنے کارناموں سے، اپنی اچھائیوں سے، اپنی نیکیوں سے اور اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار سے عظیم بنتا ہے. اس لیے عظیم بننا ہے تو کردار عظیم بنائیے، اخلاق کو اعلیٰ کیجیے اور دوسروں کے ہمدرد بنیے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزاریے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے اور ان کی سیرت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.